السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، سوات، دیر، باجوڑ، بنوں اور وزیرستان، ان تمام علاقوں میں پچھلے کئی دنوں سے مقامی لوگوں نے مسلح طالبان کے بڑھتے ہوئے ظلم اور اثر و رسوخ کے خلاف جگہ جگہ احتجاج کیا ہے۔ خبر آئی ہے کہ بنوں میں پارکس میں عورتوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ سوات میں ایک ڈی ایس پی اور میجر کو حال ہی میں اغوا کیا گیا اور پھر جب امن جرگے کی طرف سے مذاکرات کیے گئے تو ان کی رہائی پھر ممکن ہوئی۔ باجوڑ کے اندر آج بھی احتجاج ہوا ہے اور باجوڑ میں پچھلے ہفتے JUIF نے بھی احتجاج کیا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اور حکومت سے استدعا کی کہ مقامی لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس احتجاج کا انعقاد جو ہے وہ تب کیا گیا جب JUIF کے سینئر رہنما اور خار تحصیل کے کونسل چیئرمین حاجی سید بادشاہ پر بم حملہ ہوا۔ سوات میں ناظرین طالبان کیسے سر اٹھا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر طالبان کا مسئلہ نمودار ہوا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں باجوڑ، سوات، دیر، مالاکنڈ اور وزیرستان کے لوگوں نے طالبان کے خلاف مظاہرے بھی کیے۔ مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کو دوبارہ طالبان کے حوالے کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے دہشت گردی کے ناسور سے بڑی مشکل سے نجات حاصل کی تھی۔ مٹا تحصیل کے رہائشیوں کے مطابق طالبان پہاڑوں پر نظر آئے۔ عسکریت پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان شوار، بالاسور، کنالا اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، بلکہ اس کی گشت قومی اسمبلی میں بھی سنی گئی، جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی نشاندہی کی۔ KP کے اندر جو اس وقت حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، میرے بھائی محسن داؤد نے بالکل درست فرمایا کہ ان لوگوں کو ویلکم کیا گیا تھا۔ پچھلی حکومت نے، PTI لیڈرشپ نے، سابق وزیر اعظم نے جو ہے ویلکم کیا تھا۔ آج اسی پروونس کے اندر جو ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں طالبان کی جو وہاں پہ موجود کی ہے اس کے خلاف، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، وہاں پہ PTI جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ سوات میں کل مرحلہ جلوس نکالا گیا ہے، دیر میں جلوس نکالا گیا ہے، اور جگہوں میں جلوس نکالا گیا ہے۔ تو میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے KP کا مسئلہ، یہ قومی مسئلہ ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری جو سابقہ حکومت تھی وہ کبھی کوئی سٹینڈ لے لیتی تھی، کبھی کوئی سٹینڈ لے لیتی تھی، کبھی امریکہ کے قصیدے گاتی تھی، اور کبھی وہ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایک بین الاقوامی سازش جو ہے اس کے پشت پناہی جو ہے امریکہ نے کی، اور کبھی وہاں پہ جو ہے امبیسڈر جاتا ہے تو وہاں پہ جیسے جو ہے وہ بارات آ گئی ہے، اس طرح استقبال کیا جاتا ہے اس کا، اور جس طرح ان کو آؤ بھگت کی گئی ہے، بلکہ ایک وزیر جو ہے بار بار ان سے ملٹیپل ویزا مانگتا رہا اپنے کسی رشتے دار کے لیے، اور 36 گاڑیاں جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ساری حکومت جو ہے نافذ کرنے کے مطالبے کی ایک مہم شروع کی تھی۔ 2004 اور 2007 کے درمیان مولوی فضل اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے غیر قانونی ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا۔ مارچ 2009 میں اس وقت صوبے کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی نے نظام عدل ریگولیشن پر دستخط بھی کیے تاکہ علاقے میں امن و امان قائم ہو سکے۔ اس کے بعد سیکورٹی اداروں کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ صوبے میں عسکریت پسندی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ان عناصر کی مبینہ نقل و حرکت ان علاقوں میں دیکھی گئی اور بھتے کے لیے مقامی لوگوں کو نامعلوم افراد کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ دوسری طرف حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ سلسلہ فروری 2021 میں شروع ہوا تھا، اس میں افغان طالبان کا اہم کردار تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے بعد اکتوبر میں طالبان اور حکومتی حمایت یافتہ عہدیداران کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں طالبان نے 102 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کچھ اہم قیدیوں کو گارنٹرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کی حکومت نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر PTM کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اب مقدمہ درج کرنے کے لیے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد خان کو سیکشن 196 کے تحت اختیارات دیے گئے ہیں، اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا کوٹ کی شکایت پر جو ہے وہ مقدمہ درج کرا جائے گا۔
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब, जो पख्तूनख्वा हुकूमत में लेबर एंड कल्चर के वजीर हैं, अफरा साहब खटक साहब साबिक सेनेटर हैं और चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। फिर हमारे साथ हैं जी मुख्तार खान यूसुफजई साहब, जो स्वात कौमी जरगे के सदर हैं, और बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे फोन के ऊपर। मोहम्मद अली सैफ साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं। इन सब से हम बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस पे बात कर रहे हैं कि कैसे मुसल्ला तालिबान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में नमूदार हुए हैं। हमारे साथ है तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब, बैरिस्टर सैफ ने भी हमें ज्वाइन किया है फोन पे, अफरा साहब खटक साहब साबिक सेनेटर हैं और मुज़ाकरात कर चुके हैं तालिबान के साथ जब उन्होंने स्वात के अंदर जो है वो धावा बोला था। और हमारे साथ मुख्तार खान यूसुफजई साहब हैं, जो स्वात कौमी जरगे के सदर हैं। सबसे पहले बैरिस्टर सैफ आपकी जानिब आती हूं, चूंकि आपने मुज़ाकरात किए तालिबान के साथ, तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो काबू में ही नहीं है, हर जगह वो जो है नजर आ रहे हैं और उन्होंने किडनैप भी किया डीएसपी को, जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैन लगा रहे हैं खवातीन के ऊपर बन्नू के अंदर। तो किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके? शुक्रिया मुनीजा। 16-18 मिनट के इंतजार के बाद, होल्ड करने के बाद, और शुरू में भी आपने कुछ 3 मिनट की एक लंबी चार्जशीट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ बयान की। अब सवाल भी आपका चार्जशीट से कम नहीं है। मुझे जरा यकीन है कि आप मुझे कम से कम 2-3 मिनट जरूर देंगे और मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी, ताकि मैं अपनी बात वाज़ेह कर सकूं कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात किए नहीं गए, हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। वो प्रोसेस अभी जारी है, एंड नहीं हुआ। उस प्रोसेस में एक ही हमने डेवलपमेंट की है, अचीवमेंट की है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि हमने पहली बार उनके साथ इनडेफिनेट सीज फायर का फैसला किया है। पहले जब भी सीज फायर होता था तो वो चंद दिनों के लिए होता था, इस बार गैर मुय्यना मुद्दत तक का हुक्म सानी सीज फायर है। दूसरी बात यह है कि तालिबान यकीनन कुछ जगहों में देखे गए हैं, क्योंकि वो नेचुरली इन्हीं इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उनके कई सपोर्टर या हिमायती या वो लोग जो उनके साथ माजी में वाबस्ता रहे और बाद में उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी, वो अपने इलाकों में रह रहे हैं और लोकल लोगों को सबको पता है कि ये उनके सपोर्टर रहे हैं। उनमें से बाज ने यकीनन ये वाकया जो मटा स्वात जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, डीएसपी को किडनैप नहीं किया गया था, डीएसपी को के साथ फायरिंग का तबादला हुआ था जिसमें वो जख्मी हुआ और उनकी कस्टडी में था, क्योंकि उनके इलाके में वो जहां वो मौजूद थे वो गए हैं वहां पूछने के लिए। किनकी कस्टडी में था सर? किनकी कस्टडी में था? तालिबान रिपोर्टेडली वहां पर मुसल्ला लोग साइट हुए थे। डीएसपी वहां गया सादा कपड़ों में, उसने वहां पर जो है अपनी नफरी भी उसके पास प्रॉपर नहीं थी, सादा कपड़ों में पता करने गए कि क्या हुआ है। वहां पर उनका आमना सामने हुआ और फायरिंग हुई। फायरिंग में तो वो जख्मी हुआ। तो वो चूंकि उसी इलाके में था, उसी इलाके में ये लोग मुसल्ला लोग थे, तो वो बात जो है इस तरह से नजर आई जैसे उसको अगवा करके किसी इलाके में ले जाया गया। अच्छा सर, कलामी माफ, ये जो आपने बात कही बड़ी अहम है। आपने कहा कि वो उनके इलाके में थे। आप हमें बता सकते हैं, चूंकि लोग आपको सुन रहे हैं, कि तालिबान का अब कौन सा इलाका है जहाँ पे पुलिस नहीं जा सकती? मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि तालिबान का कोई इलाका है जहाँ आपने कहा उनके इलाके में, इसलिए उनको कस्टडी में ले लिया। मोहतरमा, अगर मेरे अल्फाज पे आप गौर करें तो मैंने आपको ये कहा है कि रिपोर्टेडली साइटिंग हुई थी तालिबान के बारे में कि मुसल्ला लोग इस इलाके में हैं, तो पुलिस वाले उस इलाके में गए। उस इलाके में गए, तो ये मतलब नहीं था कि वो इलाका तालिबान ने कब्जा किया हुआ था। वहां जब गए, आमना सामना हुआ, वहां लड़ाई हो गई, फायरिंग हो गई, उसमें डीएसपी जख्मी हुआ। तालिबान का मौके बाद में मीडिया में यही सामने आया और जब हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग यूनिफॉर्म में नहीं है, हमें नहीं पता चला कि ये क्या है और हम पर शायद कोई हमलावर हो रहे हैं, तो हमने अपने दिफा में फायरिंग की। अब वो उनका मौके जो भी है गलत है या सही है उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन डीएसपी को उन्होंने बाद में रिहा भी कर दिया, छोड़ दिया उसको, वो आ गया, ठीक है, अस्पताल में है, इलाज हो रहा है उसका। रह गई बात ये कि अफगान तो किया ना सर बैरिस्टर साहब, अफगान तो फिर किया, रिपोर्ट तो ठीक हुई है। मुनीजा, आप जाके वो उसका दफा का पर्चा करा देना उनके खिलाफ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है। मैं जिस चीज पर फोकस कर रहा हूँ वो ये आपके सवाल का पहले सवाल के जवाब पुलिस तो आपके मातहत है जी। तो वो वाकया हुआ तो उसके बाद हमने अपने उसी मातहत पुलिस को वहां भेजा कि वो जाएं और इलाके को क्लियर कराएं, और पुलिस वहां गई
اور انہوں نے علاقے کو کلیئر کرا دیا، اور اس کے بعد اب وہاں پر نہ کوئی طالب ہے، نہ کوئی قبضہ ہے، نہ کوئی مسلح بندہ ہے، اور وہ چیزیں آپ کو آپ کے ٹی وی اسکرینز پر بھی دکھائی جا چکی ہیں کہ وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ اب یہ مٹا کا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر یہ ایک سائیکنگ ہوئی اور یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کو اگر اس طرح سے اب پیش کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا گیا ہے یا ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن کا ایک بڑا اچھا امتزاج ہے۔ حقیقت ایسی کوئی نہیں ہے۔ طالبان کو کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پاکستان میں آئیں اور مسلح انداز میں یہاں موو کریں۔ اگر وہ موو کریں گے تو آپ کی بات واضح ہو گئی، مگر پھر آپ کے ہی جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم پی ایز اور جو وزیر ہیں ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں، ان کو بھتے دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں پھر؟ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے کئی میڈیا چینلز پر وضاحت بھی کی اور خان صاحب نے بھی بعد میں اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو، بلکہ اور بھی کئی لوگوں کو، اے این پی کے لوگوں کو بھی دھمکیاں آئی ہیں۔ اس کے حوالے سے سچویشن یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ بات اٹھائی کہ آپ لوگوں کی طرف سے کالز آتی ہیں۔ انہوں نے اس کی تردید نہ صرف زبانی کی بلکہ پریس ریلیز بھی جاری کی۔ اس پریس ریلیز میں انہوں نے اپنے ایک اہلکار کا نمبر دیا اور اس کا بھی بتایا کہ کسی کو بھی اگر بھتے کی شکایت ہوتی ہے اس سے کریں، ہم نہیں کر رہے۔ ہاں البتہ طالبان کے نام سے آپریٹ کرنے والے کئی گروپ ہیں جو ٹی ٹی پی کی کمانڈ سے آزاد ہیں، باغی ہیں۔ اس میں کچھ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد بھی ہیں جو ٹی ٹی پی کا نام استعمال کرتے ہیں یا طالبان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے بھتا مانگا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت نے مذاکرات کر کے طالبان کو اجازت دے دی کہ اب آپ لوگوں سے بھتے مانگے۔ وہ غلط کام کرتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور اس کارروائی کے لیے ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں، حکومت کو بتائیں، ہم ایکشن لیں گے دونوں طرف سے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا، اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جو ہیں شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آگے بات کریں گے، مگر پہلے ہم سوات کی جانب چلتے ہیں۔ مختار خان یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختار صاحب، آپ نے پوری بات سن لی بیرسٹر صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک طالبان کا سوال ہے تو انہوں نے کئی چیزوں کو نگیٹ کیا ہے، اور وہ کئی علاقوں کے اندر پائے گئے، یہ نہیں کہ وہ پورے علاقے میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی رپورٹنگ ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیوں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں سوات میں؟ پھر مہربانی بیوی، عجیب سی بات لگ رہی ہے بیرسٹر صاحب کی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کی ہے اور ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف وہ سیز کہتے ہیں کہ جرگہ کے ذریعے مذاکرات ہوئے اور ان کو رہا کیا گیا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ جب مذاکرات کر رہے ہو تو آپ کون ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے؟ ان عناصر کی وجہ سے تو تکلیف کی ہوئی ہے، سوات کے علاقے میں لوگوں کی ہوئی ہے، پاٹا کے علاقے میں لوگوں کو ہوئی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا؟ آپ کے مذاکرات کار کون ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں، آپ کو پتا ہے شمالی وزیرستان میں ہر روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، باجوڑ میں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، دل میں نکلے ہوئے ہیں، من میں نکلے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارے بلاوے پہ آئے تھے اور ہمارے کہنے پہ یہ واپس چلے گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ یہ کون سی جادو کی چڑی ہے، ان کے بلاوے پہ آتی بھی ہے اور ان کے کہنے پہ جاتی بھی ہے۔ اچھا، سیدھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کو پارلیمنٹ کے ذریعے کرائے جائے۔ اور یہ بات آپ واضح طور پہ کر چکے ہیں مختار صاحب۔ افرا صاحب کھٹک صاحب، آپ نے مذاکرات کیے تھے،
طالبان کے ساتھ 2009 لگ بھگ تبھی، اور اس کے نتیجے کے اندر نظام عدل بھی قائم ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر طالبان اور سوات کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ واپس نہیں آئے، ہمیشہ سے وہی تھے، اگر وہی تھے تو اب مذاکرات ہی حل ہے جس طرح کہ بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے، یا کہ کسی طریقے سے ان کو محدود کرنا ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں مختار صاحب میں آؤں گی آپ کی جانب پھر سے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی افرا سے آپ کھٹک صاحب. میری گزارش یہ ہے اور یہ جو باقی لوگ ہیں، چاہے وہ علماء ہیں چاہے وہ صدر لوگ ہیں، تو بعد میں اس کے انوالو کیا گیا تاکہ کوئی اس کو سیاسی مدد دے دے. لیکن مذاکرات کے درمیان ہوئے ہیں اور یہ بہت سارے فائٹرز آئے ہیں وزیرستان میں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ 5 اضلاع میں آئے ہیں، 2 بھی اضلاع کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن شمالی اضلاع میں بھی ہم نے دیکھا کہ دیر، باجوڑ اور سوات میں آئے ہیں. تو یہ اصل میں ان کو لایا گیا ہے، اور یہ جو افغانستان میں طالبان ہیں یہ ان کی ایک شاخ ہے، TTP ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پشتون علاقے ہیں ان کو طالبان کے سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے انتخابات میں، 2013 کے انتخابات میں اور 2018 کے انتخابات میں تینوں دفعہ طالبان نے بعض پارٹیوں کو انتخاب لڑنے نہیں دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کیمپین پہ حملے ہوئے تھے، پشتون نیشنلسٹوں کے انتخابی کیمپین پہ حملے ہوئے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا. جی بالکل. کراچی میں MQM پر بھی حملے ہوئے تھے. تو یہ ایسا ایک پورا سلسلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی رضامندی کے بغیر یہ نہیں ہے. اور وہ معاہدہ کہاں ہے، وہ مذاکرات کہاں پہنچ گئے ہیں، آج تک لوگوں کو نہیں بتایا گیا. ہم اس وقت جو مذاکرات کرتے تھے وہ صرف سول لوگ کرتے تھے، اور ہر دفعہ مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں لوگوں کو ساری تفصیل بتاتے تھے. اس دفعہ تو کسی کو پتا نہیں ہے. اب افغانستان جو لوگ جاتے رہے ہیں. جی یہ جو مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکریسی میں ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر شفافیت نہیں ہے، اور آپ نے جیسے کہا اور بڑا آپ نے سنگین الزام لگایا کہ مالا کنڈ کو، سوات کے علاقے کو طالبان کے حوالے کیا جا رہا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کے اپنے وزیر یہ ایک الزام لگایا ہوا ہے کہ شاہ فرمان ہو گئے، سابق اسپیکر ہو گئے اسد کیسر صاحب، آپ کے خود وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھتہ دیتے رہے طالبان کو، اور مٹا سے ہی جہاں سے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے وہیں سے DSP کو، جس طرح کہ ہم نے بتایا، وہ کہتے ہیں افغان نہیں کسٹڈی میں لیا گیا، جیسے بھی ہے ان کو لیا گیا. تو یہ اگر حالات پیدا ہو گئے ہیں تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، تو کیسے آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بالکل غلط ہے بھتہ دینے والی باتیں جو ہے. شاہ فرمان کے پاس کیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، اور اسد کیسر وزیر اعلیٰ بالکل غلط ہے. میں اس کو بالکل اس کی میں تردید بھی کرتا ہوں اور اسٹرانگلی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب وہ حالات نہیں ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو راستہ مل جائے گا وہ آ کے دوبارہ قبضہ کر لیں گے. کسی وزیر نے بھتہ نہیں دیا طالبان کو؟ بالکل غلط ہے یہ. دیکھیں PTI کے وزیر جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کوئی انڈسٹریلسٹ، بہت کم لوگ ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہوں گے یا کوئی اس طرح، وہ بھی کہیں سینٹ میں ہوں گے یا کہیں قومی اسمبلی میں ہوں گے. ہمارے صوبے میں 1-2 بندے ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن باقی تو سارے ہماری طرح ہیں. ان کے پاس ان کو کیا دھمکی ملے گی، ان سے کیا لیا جائے گا. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے جو حالات خراب ہوتے تھے وہ یہ کہ جو مقامی لوگ تھے وہ ویلکم کرتے تھے. یہ جو NP کے دور میں جتنے بھی خون خرابہ ہوا، جتنا بھی ہوا، تو اس میں لوکل لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے نا. لیکن اس دفعہ جو آپ خود نے کہا کہ باجوڑ میں مظاہرہ ہوا، مٹا کے اندر ہوا، سوات کے اندر ہوا، آج پھر باجوڑ، تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ لوکل لوگ نہیں ساتھ مل رہے نا. جب وہ نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ابھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ حالات اس طرف نہیں جا سکتے. دوسرا دیکھیں مگر یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے، اور بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ جی یہ شر پسند عناصر ہے، تو اگر شر پسند عناصر ہے ان کو آپ اریسٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وزیروں کو کوئی دھمکی دے اور اس کا کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. جس تنظیم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا وہ خود متحد ہے؟ نہیں ہے نا. اچھا کئی گروپس ہیں
جو اس مذاکرات کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو کوئی صوبائی حکومت تو نہیں کرا رہی ہے نا. پھر کون کرا رہا ہے؟ وفاق سے پوچھنا چاہیے نا، وفاق کی سطح پہ ہو رہے ہیں نا، ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ کی نہیں، آپ نے خیبر پختونخوا میں رہنا ہے، آپ ہمیشہ رہے خیبر پختونخوا میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو کس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے یا کسی اور کو؟ بتائیے. یہ کویشچن ہم نے بھی اٹھایا. اچھا. ہم نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو صوبائی حکومت کو ضرور آن بورڈ ہونا چاہیے، یہ ہم نے کہا ہے اور ہم بار بار کر رہے ہیں. تو آپ کو جواب کیا ملا؟ وہ تو آپ کو یہاں جو ترجمان بیٹھتی ہیں مریم صاحبہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وفاق کی سطح پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا صوبے کی سطح پہ ہو رہے ہیں. مذاکرات تو تب شروع ہوئے جب آپ کی حکومت قائم دائم تھی. نہیں دیکھیں، یہ مذاکرات یہ تو پچھلے سال کے شروع ہوئے ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کئی علماء، کئی تنظیمیں، آپ کو پتہ ہے کئی علماء گئے ہیں. پہلی مذاکرات کا سلسلہ آپ کی حکومت تھی. دیکھیں میں اس مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جب یہ کابل میں ہوئے تو یہ ہمارے اس میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت ہم سپورٹ ضرور کرتے ہیں، سپورٹ ہم ضرور کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اپنی سرزمین کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں جو بھی امن کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں تو آن بورڈ نہیں لیا اس میں نا، اور ہم نے پوچھا ہے باقاعدہ، ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ مذاکرات کر رہے تھے ابھی تک تو چلو قطر میں ہو رہے تھے نا، جب قطر سے آپ شفٹ کر رہے ہیں کابل میں تو پھر ہمیں تو آن بورڈ لینا چاہیے نا. تو یہ وہ ہمارا چل رہا ہے. اور ہمیں دیکھیں جب تک آپ ان کو، ہمارے جو خان صاحب جب کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ طالبان کو یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو یا کسی اور کو وہ کریں، مضبوط کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس وقت صورتحال کچھ اور تھی نا. آئسولیٹ کرنا مقصد تھا عوام کو اور وہ جو تنظیمیں جو مسلح تھی. اچھا، آپ کے نظریے میں سر کیا ہونا چاہیے اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ آپ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ وزیر ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو کنسرن ہے اپنی سرزمین کا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کابل گورنمنٹ کا بھی ہے. دیکھیں لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی بھی خواہش ہے کہ اب کوئی اس طرح کی تنظیم نہ ہے جو ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے ایک طرف باڑ لگائی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اب یہ کہ ذمہ داری میں نے یہ کہا نا کہ کابل گورنمنٹ پہ بھی آتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو وہاں رہ کر اگر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر تو یہ ذمہ داری، کیونکہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت دوبارہ. مگر کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ڈی ایس پی کی جو کڈنیپ کمیشن تو بٹھائیں، انکوائری تو کریں؟ انکوائری نہیں، اس پہ تو کافی چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے میں وہ ترجمان تھے، ان سے آپ پوچھ لیتے تو آپ کو اور بھی چیزیں بتا دیتے، لیکن میں تو اس پہ نہیں جانا چاہتا. انکوائری کا صرف مطالبہ ہے؟ نہیں، انکوائری کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بہت کافی حد تک ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کافی وہ ہو گیا ہے. مختار صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے خلاف کیا ہوا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. مختار صاحب، افراد صاحب کھٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے سوات کے اندر اور کیوں سوات کے لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا ہے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مختار خان صاحب، اب یہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ جی سوات کے اندر طالبان آ چکے ہیں، تو یہ بھی کچھ رپورٹنگ ہوئی ہے اور غیرت خان صاحب کا ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلائی. ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب سوات کے لوگوں نے احتجاج کیا دہشت گردی کے خلاف تو ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے بن گئے. کیا یہ درست ہے؟ اور آپ کو حکومت سے اس وقت آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں بطور سوات قومی جرگے کے صدر سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو بلکہ تمام پشتون یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو دہشت گرد مقدمے بنے ہیں، مقدمے بالکل پولیس نے بنائے ہیں. 14 پروٹیسٹر پہ جنہوں نے احتجاج کیا تھا، پہلے غیرت خان کا نام تھا اس میں، پھر 13 اور نام ڈالے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو امن و امان کی جو صورتحال ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت خان بھی بیٹھے ہیں، سیب صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے خیال میں.
जी फोन पे थे। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकिरात से खबर नहीं है, मुज़ाकिरात कोई और कर रहे हैं। तो ये लोग उनकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करते? ये कौन लोग हैं जो ये मुज़ाकिरात करते हैं? और मुज़ाकिरात ऐसे खुफिया तरीके पे, ऐसे मरमूज तरीके पे, ऐसे मशकूक तरीके पे हो रहे हैं कि लोगों को पता नहीं। यहाँ पे शाजीगुल जाता है, वहाँ पे बाजौर से चट्टान जाता है, कोई मुला जाता है, कोई दूसरा जाता है जी। ये तो तरीका नहीं। उस तरीके को लोग इंतहाई शक के नजर से देखते हैं। बाकी यहाँ के लोग जो है इस तजुर्बे से एक दफा गुजरे हुए हैं, गुजर चुके हैं इससे। और यहाँ पे जो खटक साहब को पता है कि स्वात और मलकंड डिवीजन किस तरह रियासत की सरपरस्ती में इन अनासर ने यरगमाल बनाया था। अभी हम ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकिरात होने हैं तो बिल्कुल शफाफ तरीके से मुज़ाकिरात होनी चाहिए, लोगों को खबर होनी चाहिए। ठीक, मगर क्या ये मुमकिन है खटक साहब? आप तो सियासी सूरत हाल को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। क्या अब ये मुमकिन है जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है कि यहाँ पे तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों और जमहूरी जुमरे के अंदर रह के मुज़ाकरात हों और पार्लिमान करे, या कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जब वो कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट के अंदर मामला लेके आएंगे? जी, इस दफा तो इन्होंने ऐसे किया कि पार्लियामेंट से अंगूठा लगवाना भी मुनासिब नहीं समझा है, बल्कि सब उन्होंने मुज़ाकरात भी कर लिए हैं। इसीलिए तो तालिबान आ रहे हैं, वो पहले आ गए हैं, वजीरिस्तान में आ गए हैं। ये जो टारगेट किलिंग हो रही हैं इतने बड़े पैमाने पे हुई हैं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने इंक्वायरी नहीं की। तो गुजारिश ये है कि असल में जो हमारी पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है तालिबान को बिठाने की काबुल में, उसके नतीजे में तालिबान इधर भी आ गए हैं। तो असल बात यह है कि जब तक ये पॉलिसी तब्दील नहीं होगी तब तक मेरा ख्याल नहीं है कि इस मसले का हल मुमकिन है। टीटीपी वाज़ेह तौर पे कहती है कि वो इक़्तिदार संभालना चाहती है, फाटा को इसलिए दोबारा अलग करना चाहती है कि वो इसको अपना मकबूजा इलाका या एक तरह से अपना जोन बना के वहां से फिर पूरे मुल्क में पाकिस्तान में लड़ाई लड़ेंगे। ये तो अंधों को भी नजर आता है, पता नहीं कौन है जिसको ये नजर नहीं आ रहा। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। तालिबान को यहाँ पे लाने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक बात है और सारी सियासी पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए, अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। शौकत साहब, आपने बात सुन ली अफरा साहब, खटक साहब की भी, मुख्तार खान साहब की भी। क्यों नहीं आप एहतजाज करते फिर उनके खिलाफ जो आपके बगैर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं? देखिए, हुकूमती सतह पे बात हो सकती है और हमने की है। दूसरी बात देखिए, तालिबान का अगर हम ये ऐलान कह रहे हैं कि हम फाटा का मर्जर को अनल करना चाहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। ये तो उनका मुतालबा हो सकता है ना, हम तो उनके साथ नहीं मिले ना हम कहेंगे जहाँ ना हम मानेंगे इस इशू को, कभी भी नहीं मानेंगे। देखिए, तालिबान जब नहीं थे काबुल के अंदर तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हो रही थी? तो ये जरूरी नहीं है कि काबुल में कौन बैठा है, ना हमने किसी को बिठाया है। वो अगर आए तो माफ नहीं, कत्ल माफ है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। देखें, अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगाया ना कि अपने तमाम जितने उसकी कुव्वत थी अस्करी, वो इस्तेमाल कर लिया ना उन्होंने, और कितनी देर तक उन्होंने कायम रखा। देखिए, अफगानिस्तान के इशू अफगानिस्तान की आवाम ही हल कर सकती है। अगर हम यहाँ बैठ के उसको हल करेंगे ना तो वाकई प्रॉब्लम्स आएंगे। ये अब हमारा काम नहीं है। अब उनकी अगर तालिबान को अफगान अवाम लेकर आए हैं या कोई और लेकर आए, उनका अपना मसला है। हमारा उसमें क्या है? हमें अपनी सरजमीन की फिक्र है। तो हमारी अपनी सरजमीन की हमें फिक्र है। देखिए, जो वाकयात होते हैं उसका बाकायदा नोटिस लिया गया और लिया जाता है। क्या इससे पहले इतना जल्दी कभी किसी की वापसी हुई है या इतने जल्दी कोई इलाका क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि हमारी पुलिस ने अपना रोल अदा किया, हमारी फौज ने अपना रोल अदा किया। वो ये कि जो रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर आपने इख्तियारात दिए हैं अली मीन गंडापुर साहब को भी, ये क्या होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? अली मीन गंडापुर साहब को नहीं दिया है, ये तो एक देखिए कानूनी बात है। असिस्टेंट कमिश्नर को दिया है। देखिए, कानूनी बात है ना, कानूनी बात है कि अगर यहाँ पे कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है तो क्या वहां नहीं हो सकता है?
वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो इसमें क्या है, मतलब कोई एक परसेप्शन है कि आप अपोजिशन को पकड़ेंगे। देखिए, अगर अपोजिशन वहां कोई गाली देती है इंस्टीट्यूशन को, जिस तरह यहाँ हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं ना, तो उसका क्या जो रिएक्शन आता है, तो अगर कानून है ना, तो कानून तो फिर चारों सूबों में एक जैसा होना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए, क्या इमरान खान ने दहशतगर्दी की है? वाकई की है। 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, पूरी दुनिया में अमन की बात करता है, और आज उनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। शौकत यूसुफ जई साहब